الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ایسی باتیں بتائیں گے جو زندگی میں آپ کے بہت کام آئیں گی، تو کوشش کر کے توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ زندگی میں کام آنے والی باتوں میں سے جو چند باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، وہ ذہن نشین کر لیجئے۔ کوئی آپ کے ساتھ اگر مشترکہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اور وہ مل کر کوئی کاروبار کر لیں، تو اس کے ساتھ آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، اکٹھے کھانا کھائیں، اور مشاہدہ کریں کہ وہ کھانے کی بہتر چیز جیسے کوئی بوٹی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز وہ زیادہ خود لیتا ہے یا آپ کو کھلاتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز خود زیادہ لیتا ہے نا، تو یقیناً آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کرے گا، کیونکہ اس کو آپ کے پیسے کے ساتھ دلچسپی ہے، آپ سے نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو وہ برابر کا حق دیتا ہے یا آپ کو زیادہ کھلاتا ہے تو خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ کاروبار کریں، وہ بہت اچھا انسان ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں کر کے آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہے نا، تو اس کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں، کسی بس میں کسی جگہ پہ جائیں، سفر کریں، اور دیکھیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو کرایہ دینے سے بچاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ کرایہ نہ دے، آپ کرایہ دیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ دوستی مت کریں، کیونکہ وہ آپ سے دوستی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ دوستی کا مطلب اس کو معلوم نہیں، وہ صرف آپ کے پیسے کے ساتھ اپنے آپ کو انجوائے کرانا چاہتا ہے۔ تو کوشش کریں اس طرح کے بندے سے دور رہیں۔ اور اگر کوئی بندہ آپ سے رشتہ جوڑنا چاہے، کسی بھی قسم کا، وہ لائف پارٹنر بننا چاہے، وہ کوئی آپ کے ساتھ قریبی رشتہ جوڑنا چاہے، تو آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ اس کو معمولی سا نقصان پہنچانا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کے جوتے کے اوپر سالن گرانا ہے، یا موبائل فون کو ٹیبل کے انتہائی کنارے پر رکھ دینا۔ موبائل میں تو ہر بندے کی جان اٹکی ہوتی ہے نا، ٹیبل کے انتہائی کنارے پر رکھ دینا جیسے وہ ابھی گرنے لگا ہے، یا اس کی اینک وغیرہ کو یا کوئی پینسل کو یا اس کی قیمتی چیز کو آپ نے چھیڑنا ہے، اس کو ایسا لگے کہ آپ اس چیز کو ضائع کر دو گے۔ اگر اس نے اپنی چیز کے قیمتی ہونے کا چرچا کیا، آپ کو بتایا، آپ کو جٹلایا کہ یہ میری بہت قیمتی چیز ہے، تم کیا کرنے لگے تھے، تم نے تو میرا ابھی اتنا نقصان کر دینا تھا، تو اس کے ساتھ کبھی بھی رشتہ مت جوڑیے، کیونکہ وہ رشتوں سے زیادہ چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، یہ خصوصاً کاروباری بھائیوں کے لیے بات، میری مشورے والی بات ہے، اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کوئی بندہ آپ سے آ کر ادھار مانگتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ادھار لینا ہے، تو اس کو اس چیز کا ریٹ بہت زیادہ بتاؤ، جیسے کہ 100 روپے کی چیز آپ اس کو 200 روپے بتاؤ۔ اگر تو اس بندے نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو میں 100 میں ہی لوں گا، 100 کی چیز، پھر تو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں، چلو تم 200 ہی لگا لو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو یاد رکھیے اس بندے کو آپ کی قیمت میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ اس نے آپ کا ادھار واپس ہی نہیں کرنا، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے، دھوکے سے آپ سے سامان لے گا اور وہ چلے جائے گا، اور ایسے غائب ہوگا کہ جیسے کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر اپنی کسی بھی بات پر کوئی بھی بندہ بار بار قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے نبی کی قسم ہے، مجھے قرآن کی قسم ہے، زیادہ تر روٹین میں یہی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس طرح کی قسمیں اٹھاتا ہے نا، تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا۔ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے۔ اور آپ بھی دیکھا کیجئے، اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے، چاہے وہ کوئی دکاندار ہی ہو،
آپ کسی کے پاس سامان لینے جاتے ہیں تو وہ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے تو اتنے میں آئی بھی نہیں. آپ اس سے سامان ہرگز مت لیں، کیونکہ اگر وہ آپ کو چیز 1000 کی بتائے گا اور قسم کھائے گا کہ مجھے یہ 950 کی آئی ہے اور بعد میں آپ کو 800 کی دے دے گا، تو یقیناً وہ بندہ انتہائی جھوٹا ہوگا. اور اگر کوئی دوست، آپ کا قریبی دوست آپ سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو اس کو مت بولیں کہ آپ کو اس کی اس برائی کے بارے میں مکمل علم ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ذکر کریں گے تو وہ برائی آپ کے سامنے اعلانیہ کرنا شروع کر دے گا. جو برائی آپ سے چھپ کر کرتا ہے وہ آپ کے سامنے کرے گا. اچھا، ایک اور بات ہے جو بہت ضروری ہے اور جو مائیں اکثر کرتی ہیں، وہ نا بچوں کو ڈرانے کے لیے نا، بچے سوتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں، بچوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن آ جائے گا، چڑیل آ جائے گی، پاپا آ جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خدارا بچوں کے سامنے اس طرح کی جھوٹی اور فرضی باتیں مت کیا کریں. اگر بچوں کو ضرور ڈرانا ہے تو پھر بچوں کو اللہ سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، اس طرح کی باتوں سے ڈرائیں. کیونکہ جو فرضی باتیں ہیں نا، بچے اگر ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی نا تو وہ پھر برائی دوبارہ شروع کر دیں گے، وہ ڈریں گے نہیں. تو کوشش کر کے بچوں کو غلط مت ڈرائیں، کیونکہ اس کا جو تصور ہے نا وہ تمام عمر رہتا ہے. بچے سوچتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں ڈرایا جاتا تھا غلط چیزوں سے، تو وہ غلط چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کا ڈر اور قیامت کا ڈر یہ تا قیامت ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اور بچوں کی ہر غلطی پر سزا نہ دیں، یعنی کہ بچوں کی ہر غلطی پر ان کو سزا مت دیں، کیونکہ اس سے ان کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ بڑے ہو کر غلطی کرنے والے سے لڑے گا. بچوں کو محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو کوشش کر کے درگزر کریں. تھوڑی دیر ناراض ہو جائے، درگزر کر لیں، مگر کوشش کر کے ان کو مارے مت، ڈانٹے مت. اور اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے محتاط انداز میں بات کریں. جب اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے جائیں نا تو کوشش کریں ان سے با ادب ہو کر بات کریں. کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے سامنے با ادب رہیں گے، محتاط طریقے سے بات کریں گے، تو آپ کا بچہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اچھے طریقے سے آپ سے بات کرے گا. کیونکہ جو انداز آپ اپنائیں گے نا وہی کل کو آپ کی اولاد اپنائے گی. معاشرے میں جو کام آپ کو برا لگتا ہے نا، یعنی کہ ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی گھر کا کوڑا ہمارے گھر کے آگے پھینکے، کوئی اپنے گھر کا گندا پانی ہمارے گھر کے آگے کرے، تو کوشش کر کے آپ اس طرح کے کاموں کو خود بھی نہ کریں. معاشرے میں اچھا انسان بنیں. اگر آپ اچھے انسان بن جائیں گے تو کم از کم ایک انسان اچھا ہو جائے گا. اچھا.